اعظم اور وزیر خارجہ کو اندر رکھا ہوا ہے, پاوا سلاسل کیا ہوا ہے, اور غلامی کیا ہوتی ہے؟ وہ کون سا اس میں کہتے ہیں آفیشیل سیکریسی ایکٹ, وہ سیکریسی ایکٹ جو صدر نے سائن ہی نہیں کیا, آپ نے اس کو چلے قانون بنا دیا. او بھائی اس میں کون سی سازش ہے, بتا تو دو کہ پاکستان کا کون سا جو ہے دفاع کو اس خط کے مندرجات نے زک پہنچائی ہے, کون سا دشمن کے ہاتھ میں آپ نے ایسا ہتھیار دے دیا ہے اس خط کے ذریعے جس میں ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو نکالو گے تو معافی ملے گی. اس میں کون سی پاکستان کا دفاع خطرے میں پڑ گیا ہے؟ آفیشیل سیکریسی ایکٹ میں آپ نے اندر کر دیا ہے عمران خان کو. جب ایک کیس میں بیل ہوتی ہے جو میں نے کروائی, اور وہ بھی چیف جسٹس کے ساتھ میری اچھی خاصی جو ہے گرما سردی ہوئی کہ جناب یہ کیا آپ کر رہے ہیں, یہ ہے اس قابل اس لائق یہ جو سزا ہے کہ اس کو جواز رکھا جائے. جورسڈکشنل انکیپیسٹی ہے, کمپلینٹ انکمپیٹنٹ ہے, میعاد گزر چکی ہے, پھر بھی آپ کے اور بلڈوز کر کے بغیر دفاع دیے بغیر بحث سنے ہوئے سزا کر رہے ہیں. سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی کہ کون سی بھائی ایسی جلدی تھی. ہمیں یہ گھٹن کے اس توڑ کے پھینکیں گی انشاءاللہ, آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. حیرت ہوتی ہے کہ اس ملک میں نہ کوئی آئین ہے, نہ کوئی قانون ہے, نہ کوئی عدلیہ ہے, اور شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا گیا ہے اس ملک کا. جس شخص نے یعنی اس ملک کو ایٹم بام دیا تو ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آ جاؤ, اس کو بند کر دو پروگرام کو, ورنہ تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. ہم نے ہینری کسنگر کو کچھ نہیں کیا, ہمارے ہی جنرل ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کے بھٹو کو پھانسی دے کے عبرت کا نشان بنا دیا. شرمناک ہے. آج ایک ڈونلڈ لو نے ہمارے امبیسڈر مجید کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو نکال دیا تو امریکہ تمہیں معاف کر دے گا. غلام ہے نا, غلام ہیں ہم امریکہ کے, آج سے نہیں اس وقت سے غلام ہی کر رہے ہیں نا. اور پھر دیکھیں ہم نے ڈونلڈ لو کی اس بات کو کیسے مانا. ہم نے پرائم منسٹر کو چلتا کیا, پہلی بات ہم نے ڈونلڈ لو کی اور امریکہ کی غلامی کی یہ ثبوت دیا, اور پھر یہیں ترا نہیں ہوا ختم. انہوں نے کہا نا ان کو پاوا سلاسل کرو, ان کو جیلوں میں ٹھوسو. وزیر اعظم کو جیل میں ٹھوک دیا گیا, وزیر خارجہ کو اور ان ساروں کو جیل میں. یہ ہے سائفر. او بھائی بجائے اس کے تم ڈونلڈ لو کے خلاف تم ایکشن لو. تمہاری نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے دو مرتبہ کہا بلیٹنٹ انٹرفیئرنس انٹو دی افیئرز آف پاکستان, اور اسٹرانگ ڈیموش لکھو. وہ بھی لکھا گیا. ایک دفعہ عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دوران میں سارے سربراہان کے جو افواج پاکستان کے تھے ان کی شراکت اور شمولیت میں یہ فتویٰ دیا گیا. اور دوسری مرتبہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ میں بھی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے اعادہ کیا اس بات کا جس میں افواج پاکستان کے سربراہان موجود تھے. اور اس وقت سابقہ وزیر اعظم اس نے جا کے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ یہ سائفر ایک حقیقت ہے جو پاکستان کی جو ہے مداخلت ہوئی ہے, لیکن سازش نہیں ہوئی ہے. وہ بھائی سازش اور کیا ہوتی ہے؟ ہم بھائی جو بھی پاپولر لیڈر ہوتا ہے اس ملک کا, دل کی دھڑکن ہوتا ہے عوام کی, جو بھی اوپر خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور گامزن ہوتا ہے, کیوں وہ مر جاتا ہے, کیوں وہ مار دیا جاتا ہے, کیوں اس کو جو ہے ہٹا دیا جاتا ہے؟ کیا یہی پاکستان کا مقدر ہے؟ کیا یہی کھیل تماشا چلتا رہے گا پاکستان کے ساتھ؟ 77 سال ہو گئے ہیں, 77 years. Have we tasted the flavor of independence even for a day? Have we seen the fundamental rights articulated in the constitution being conferred and granted to the people of Pakistan? No. What is this joke going on with this country? It was Allama Iqbal, a barrister, جس نے پاکستان کا تخیل پاکستان دیا تھا, خواب دیا تھا پاکستان کا, جس نے تکمیل کی وہ بھی بیرسٹر. محمد علی جناح تھا فاؤنڈر آف دی نیشن, وہ بھی وکیل تھا. جس نے پاکستان کو آئین دیا شہید ذوالفقار علی بھٹو, وہ بھی بیرسٹر تھا, وہ بھی وکیل تھا.
اور آج جو ہم حفاظت پاکستان کریں گے اور پاکستان کے آئین کی، آج بھی ہم کالا کوٹ اپنے ذمہ لیتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئیے ہم متحد ہو کر، آئیے ہم متفق ہو کر، آئیے ہم سپریم کورٹ کی بار کو اس کی انکریجمنٹ دیں، اور ہم خود جو ہے، جو میں نے فلیٹیز سے شروع کیا تھا، ہم بھی ایک کنونشن پورا بھرپور پشاور سے شروع کرنے والے ہیں، اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے کونے کونے میں آپ کے سپریم کورٹ بار کے معاونت سے اور لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور دیگر بار ایسوسی ایشن کی تعاون کے ساتھ انشاءاللہ ہم چلائیں گے اور پاکستان کو ان کا حقیقی حق دیں گے. پاکستان زندہ باد.